یہ رحمت پہلے کہا کہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا، اور اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ جو لوگ اللہ کا انکار یا آخرت کا انکار کرتے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ آخرت ہونی چاہیے تھی۔ بہت سے ملحد جو ہیں وہ اپنے ایمان سے اس لیے دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں کہ ان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ دنیا میں اگر خدا ہوتا تو وہ تکالیف، جو مسائل، جو مشکلات یہاں پہ وہ دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اگر مالک جس نے پیدا کیا وہ ہوتا تو یہ ظلم نہ ہونے دیتا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کے اصول پہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے جنت کے باسی جو ہیں وہ یہاں پر چن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی رحمت کا یہ اظہار ہے کہ قیامت کا دن جو ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنی کتابوں میں اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے نہ بتاتے تو پھر ہم ضرور یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ سب کچھ یہ ایک جو ہے ایک کھیل تماشا ہے، کہ من جو یسرف پھیر دیا جائے انہو اس سے یوم اس دن فقط تحقیق رحمہ ہو، اس پر رحم کیا ہوا ذالک، اور یہ الفوز المبین، کامیابی کھلی ہے۔ یعنی کہ جس شخص سے کوئی انسان خطاؤں کا پتلا ہے، اور یقیناً ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم قیامت کے دن اس انداز میں پیش کر سکیں۔ آپ کے سامنے کس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انبیاء کی کمیونیکیشن ہم نے سورہ مائدہ کے اختتام پہ دیکھی کہ بڑے بڑے انبیاء جو ہیں وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہیں وہ اس وقت خاموش ہوں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے جس بندے کو مغفرت کر دیں گے، معاف کر دیں گے اس کی خطاؤں سے، تو وہ اس کے لیے بہت بڑی کامیابی کا دن ہوگا، اور یقیناً وہ اس پر جو ہے وہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ تعالیٰ نے پچھلے آیات میں کہا کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ میں اپنے بندوں پر جو ہے وہ ضرور رحم کروں گا۔ اور ہمیں جس طرح سے حضور پاک کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ماں سے بھی 70 گناہ سے بھی زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ وَأُوحِیَ، اور وہی کیا گیا، الیہ، مجھ پر، ھذا، یہ القرآن، قرآن، یعنی کہ اب ہمارے درمیان، یعنی کہ اس وقت حضور پاک کے لیے اور آج ہمارے لیے اصل میں یہ قرآن جو ہے ہمارے پاس، یہ قرآن اللہ کی کتاب جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کتاب کے لیے اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لِأُنذِرَكُمْ، کہ تاکہ تم اس سے ڈراؤ، یعنی کہ اب یہ جو بات ہے کہ وَبِهِ، اس سے، وَمَن بَلَغ، اور جو تم نے ابلاغ کا کام کرنا ہے، جو دعوت کا کام کرنا ہے۔ ذرائع ابلاغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہنچانا کسی چیز سے۔ تو یہاں پر اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہو اس وقت اس قرآن کے ذریعے سے انذار کرو گے، اس قرآن کے ذریعے سے دعوت دو گے۔ اور بدقسمتی ہمارے معاشرے کی اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت بہت دین کا کام ہو رہا ہے، بہت زیادہ ماشاءاللہ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت تقریباً 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ان میں اس وقت جو بھی ہم اگر بڑی دعوت کا کام اگر دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ، تو وہاں پہ سارے معاملات ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ اس کو آؤٹ کر گیا۔ یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہمیں یہ دعوت کا کام دیا ہے اور کہا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے انذار کیا جائے، قرآن کے ذریعے سے جو ہے وہ دعوت دی جائے، تو ہم لوگ جو ہیں وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو ہم اس قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی فرقہ واریت کے، اس پورے تعصب کے بغیر جو ہے اس قرآن پاک کو ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ الحمدللہ آپ کے سامنے میں اگر کوئی مختلف آراء ہیں میں وہ بھی پیش کر دیتا ہوں، میں کہیں پر بھی کوئی بات آپ پر امپوز کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور ہمارا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک کے لفظ بہ لفظ ترجمہ جو ہے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں، تاکہ وہ لفظ جب بھی استعمال ہوں، اور جب بھی اگر کوئی شخص با محاورہ ترجمہ آپ کے سامنے کسی قسم کا پیش کرے، تو اس با محاورہ ترجمے کا آپ کو خود ہی جو ہے وہ آپ کو یہ پتا چلے کہ اس شخص نے یہ بات نہیں کی۔ جیسے کچھ تفاسیر میں جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کہیں پہ لکھی گئی تو وہاں پہ انہوں نے اس کے با محاورہ ترجمے میں یہ بات شامل کر دی کہ جی یہ اللہ کے اذن سے ہی ہم جو ہے وہ کسی اگر بزرگ سے بھی اگر ہم مانگتے ہیں تو وہ اللہ کے اذن سے ہی ہم اس بات کو مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر بات بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ اصل مقصد کہ جب آپ قرآن پاک کو خود سمجھیں گے، ان کے الفاظ کو تولیں گے، ان کو دیکھیں گے، آپ تفکر کریں گے، غور و فکر کریں گے، تو آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ باقی ہم انسان ہیں، علماء نے ماشاءاللہ جو ہمیں کام ہمیں کر کے دیا ہے اس سے ہم استفادہ حاصل کریں گے۔ اور میں تو آپ کو بارہا کہتا ہوں کہ آپ مختلف علماء کی آراء جو ہے اس کو ضرور انڈرسٹینڈ کریں، اس کو دیکھیں اور ان کے دلائل کو دیکھیں، اور ان کے دلائل کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ بات کریں۔ تو اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے اور اپنے آپ کو اس سے ٹیون کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ غموں کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ دعا جو آج ہم نے چوز کی ہے اس کو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، اور پچھلی جو دعا تھی کیونکہ وہ اس میں اعظم کی ہم نے لاسٹ فرائیڈے کو دعا کی تھی، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی ہے اس میں اعظم جو ہیں ان کو واسطہ جو ہے وہ ان کو دیا گیا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے وہ دل کا سکون پانے کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دعا ہے۔ اب تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ ہم اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور جیسے میں ہمیشہ سے آپ لوگوں کو تھوڑی سی یہ گائیڈنس ضرور دیتا ہوں کہ آپ لوگ یہ کورس جو ہے الحمدللہ آپ میں سے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ریگولر ہیں اور جو نئے بھی اس کورس کو یوٹیوب پہ چیک کر رہے ہیں، تو ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے الحمدللہ آپ
आपको सूरह फातिहा से आसान कुरान कोर्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और जो हमारी लाइव ज़ूम क्लासेस हैं, ये सूरह बकरा के इख्तिताम से आपको इनकी तमाम प्लेलिस्ट जो है वो अवेलेबल है। तो आप ज़रूर इनको पुराने लेक्चर्स को साथ-साथ सुनें, और यहाँ से भी अगर आप अपना इस कोर्स को जारी कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ से भी आप जो है कॉप अप कर लेंगे और साथ-साथ पिछले लेक्चर्स को देखते रहें। दूसरा, हमारे चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद का पूरा कोर्स जो है वो भी अवेलेबल है, आसान ग्रामर का कोर्स भी अवेलेबल है, और पूरी एक दुआओं की सीरीज़ है, जो आपको उससे फ़ायदा हो रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुँचाने में मदद मिल सकेगी। तो हम अपनी क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सूरह अल इनाम जो है, उस पे हमने पिछले फ्राइडे को हमने आगाज़ किया था, और सूरह इनाम में मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये जो सूरत है, ये बेसिकली सूरह अराफ के साथ एक जुड़ा सूरत है, और यहाँ से अल्लाह ताला जो है वो अब ख़ास तौर पे वो ईमानियात और अपना जो अल्लाह ताला जज़ा और सज़ा का जो कानून है, उसके हवाले से अल्लाह ताला ने इन दोनों सूरतों में बात की है। और उसके अब अल्लाह ताला जो है वो दलाइल जो है वो पेश कर रहे हैं, और मैं ये भी बता चुका हूँ कि ये मक्की सूरतें हैं। और इसके हवाले से आपने यहाँ पे जितनी भी मक्की सूरतों को आप देखेंगे, तो वो एक अंदाज़ जो है उसमें ईमानियात का पहलू आपके सामने बहुत उजागर होगा, और क़यामत और आखिरत की जो है बात बहुत ही अल्लाह ताला जो है वो डिटेल में आपके सामने जो है वो पेश करेंगे। तो हम आज की इन आयत को देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल सीरू, कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, सीरू सैर करो, फिल अर्दी ज़मीन में, अर्ज़ ज़मीन को कहा जाता है, सुम्मा फिर, सुम्मंजुरू, सुम्मा फिर, अंजुरू नज़र से, इनके देखो, कैफ़ा कैसा, काना हुआ, आकिबतु, आकिबत अंजाम अल मुकज़्ज़िबीन, झुटलाने वालों का। अब यहाँ पे आप एक ख़ास बात, ये आयत जो थी, हमारा जो लास्ट टॉपिक था, या लास्ट जो हमने इसको रुकू को मुकम्मल किया था, तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वहाँ पे अल्लाह ताला ने ये बात जो है वो वाज़ेह बयान की थी कि अगर जो है ये लोग, हम उन लोगों ने जो जिस तरह से डिमांड की थी कि कुरान जो है वो किसी फ़िज़िकल फ़ॉर्म में जो है वो सामने आए, और इसी तरीके से जो लोगों ने ये डिमांड की थी कि फ़रिश्ते जो हैं, अगर अल्लाह ताला किसी को फ़रिश्ते के ज़रिए से वो आ जाता, तो अल्लाह ताला ने बताया था कि यकीनन जो है ये जो तुम डिमांड कर रहे हो, तो उसके बाद जो है वो क़यामत का मंज़र जो है वो पेश हो जाता, और ये मामला, ये दुनिया जो है, ये जिस मकसद के लिए, यानी कि आज़माइश के लिए बनाई गई थी, तो उसका इख्तिताम जो है वो कर दिया जाता। क्योंकि असल में अल्लाह ताला जो है वो यही चाहते हैं कि हम आप लोग जो हैं वो इस आज़माइश के, यानी कि अल्लाह ताला को गैब पर ईमान लेकर आएँ। अल्लाह ताला ने अपनी यहाँ पर निशानियाँ और ईमानियात की बात की, और उसके बाद अल्लाह ताला ने यहाँ पर आज की जो आयत हैं उनका आगाज़ किया, और कहा कि अब तुम अल्लाह ताला को अगर पहचानना चाहते हो, तो तुम्हारा काम क्या होना चाहिए? कुल सीरू फिल अर्ज़ी, यानी कि सैर से, हमें मालूम है कि सैर का मतलब जैसे हम सैर करते हैं, मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो अब ये जो बात है, इस बात को हमें ज़हन में रखना चाहिए कि इसका मकसद क्या है, कि एक तो सैर एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर नहीं बयान हो रही है, बल्कि साथ ही अल्लाह ताला ने कहा कि तुम जो हो वो जाके आकिबतुल मुकज़्ज़िबीन, यानी कि अंजाम देखो झुटलाने वालों का। यानी कि जब भी हम दुनिया में मूव करेंगे, जब भी हम ट्रैवल करेंगे, तो हमारी रविश क्या होनी चाहिए कि हम जो है वो उन मुकामात को, उन जगहों को, उन चीज़ों को पे गौर व फ़िक्र करें। हम देखें कि यहाँ पर किस तरीके से इससे पहले कितने इंसान आए, उसके बाद इंसान आने के बाद जो है वो चले गए। हम जो है वो पूरी दुनिया में आपको ऐसे बेतहाशा मुकामात जो हैं वो आपको मिल जाएँगे। अभी डॉक्टर रेहान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद आए हुए थे, हम मेरे घर पे, और उनके साथ बातचीत हो रही थी, तो उनकी अभी रिकॉर्डिंग हो रही है इंसान की कहानी की, जो सेकंड उसकी जो सीज़न है उसकी, रमज़ान में इंशाल्लाह वो टेलीकास्ट होगा। तो अब उसमें वो बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने कुछ वीडियोज़ जो हैं वो भी दिखाई, कि खानपुर डैम के पास वहाँ पर उन्होंने कुछ खंडरात जो हैं, बहुत मशहूर खंडरात हैं, उनके बारे में किस तरीके से वहाँ पे सिखों की कुछ पुरानी हवेलियाँ जो हैं वो दिखाई गई। तो हमें इन तमाम चीज़ों के साथ, असल में जब भी हम इन मकामात पे जाएँ, तो आप रोहतास के किले को देख लें, आप लाहौर में जो लाहौर में शाही किला मौजूद है, आप उसमें अगर जाके देखें कि आखिर ये तमाम के तमाम जो लोग थे, ये किसी टाइम पे उनके पास एक जाहो जलाल था, किस तरीके से मुग़लिया दौर हुकूमत मौजूद थी, और इससे पीछे आप हज़ारों साल पीछे भी चले जाएँगे, तो वो खंडरात भी आज जो हैं वो मौजूद हैं, और वो इंसान नहीं, जो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम दुनिया में चल फिर कर असल में अल्लाह ताला को पहचानो है। आपको अगर याद हो, तो मैंने एक व्लॉग जो है शारान टूर का अपने चैनल पर अपलोड किया था, और उसमें मैंने आपको वो रविश बताई थी कि किस तरीके से हम जब अल्लाह ताला की इस नेचर को, उसके अंदर हम जाते हैं, और वहाँ से हम किस तरह से अल्लाह ताला को पहचानने की कोशिश करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर उसको देखिएगा। और अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने, क्योंकि बात पिछले टॉपिक से जो है वो चलती आ रही है, और उनकी डिमांड पे कि अल्लाह ताला को तुम पहचानना चाहते हो, और जो तुम डिमांड्स कर रहे हो, तो तुम पहले इस दुनिया में चल फिर कर देख लो, और उसके बाद तुम्हें इस सवाल को करने की ज़रूरत नहीं होगी, तुम्हें इन लोगों के अंजाम से
پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس کائنات اس دنیا میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عاد اور سمود کے ساتھ معاملات کیے، کس طریقے سے قوم لوط کے ساتھ معاملات ہوئے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مختلف اقوام قوم نوح کے معاملات جو ہیں وہ پیش کیے گئے، پھر ہمارے سامنے بنی اسرائیل کی تاریخ جو ہے وہ رکھی گئی۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ آگے اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ آپ آپ کہہ دیں لمن اس کے لیے جو ما جو فی میں فی السماوات آسمانوں میں، یعنی کہ اصل میں اب یہ ایک سوال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ کہ آپ جو ہے وہ پوچھیں کہ کس کے لیے ہے، یعنی کہ اصل میں حضور پاک کو یہ سوال جو ہے یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے یہ سوال کریں، آپ ان سے یہ پوچھیں لمن اس کے لیے جو ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں، کہہ دیجئے للہ۔ اب سوال پہلے کیا گیا، لیکن کیونکہ اس کا جواب جو ہے وہ لازمی طور پہ جو جواب تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے کسی نے بھی اس زمین اور آسمان جو ہے اس کو پیدا نہیں کیا، تو خود ہی بتا دیا کہ کل للہ، کہ کہہ دیں کہ یہ اللہ ہی، یعنی کہ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ جواب جو ہے وہ بھی خود ہی دے دیا کہ ان سے پہلے پوچھیں کہ یہ زمین اور آسمان جو ہیں وہ کس کے لیے ہیں۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیغمبروں اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے ہمیں یہ اطلاع دی ہے، یہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے 6 دن یعنی کہ 6 ادوار میں اس زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ تمام چیزیں ہم اس پہ پیچھے ڈیٹیلز میں پچھلے پاروں میں ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی جواب دیا کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ کتبہ لکھی ہے اللہ پر نفس ہی، اپنی نفس پر، الرحمہ اللہ پر نفس ہی، اپنی نفس یعنی کہ الرحمہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر لکھ دیا ہے رحمت کا بیان، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں جو اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ جس طرح سے پچھلے رکوع میں کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے کسی فرشتے کو مقرر کرتے یا اپنی اس کتاب کو جو ہے وہ کسی کاغذ یا پیپر کی صورت میں جو ہے وہ دیتے، تو اس پر اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، اور اس نے اپنے اوپر جو ہے وہ رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کے ساتھ ہی رحمت کے اس اصول کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا، لا یجمعنکم، لا ضرور، یجمعنکم کہ تمہیں ضرور جمع کرے گا۔ جمع کرنے سے لام کے اوپر جب زبر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زور دیا گیا ہے کہ ضرور، یجمعنکم کہ تم کو وہ ضرور جمع کرے گا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا ریب فی کہ جس میں کوئی لا نہیں، ریب شک فی اس میں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہی ہے کہ رحمت، پہلے کہا کہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا، اور اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ جو لوگ اللہ کا انکار یا آخرت کا انکار کرتے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ آخرت ہونی چاہیے تھی۔ بہت سے ملحد جو ہیں وہ اپنے ایمان سے اس لیے دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں کہ ان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ دنیا میں اگر خدا ہوتا تو وہ تکالیف، جو مسائل، جو مشکلات یہاں پہ وہ دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اگر مالک جس نے پیدا کیا وہ ہوتا تو یہ ظلم نہ ہونے دیتا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کے اصول پہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے جنت کے باسی جو ہیں وہ یہاں پر چن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی رحمت کا یہ اظہار ہے کہ قیامت کا دن جو ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنی کتابوں میں اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے نہ بتاتے تو پھر ہم ضرور یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ سب کچھ یہ ایک جو ہے ایک کھیل تماشا ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک مطلب اس کے لیے پھر شاید ہم کسی ایتھیسٹ کی یا ہم کسی منکر کی ہم بات کو جو ہے وہ ہمارے پاس ان کا جواب نہ رہتا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آخرت کی وعید سنا دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہاں پر ظلم کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، اور اس کو اس کے ظلم کا جواب جو ہے وہ وہاں پہ دیا جائے گا۔ جس شخص پر ظلم ہو رہا ہے تو یہ تو وقتی زندگی ہے، یہ وقتی زندگی اس کی ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد اس کی ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ شروع ہوگی، اور وہاں پہ اس کے تمام اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تکلیفوں کو دور کر دے گا، تمام اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے ان تکلیفوں کا ازالہ کر دیں گے، اور یہی وہ قیامت کا دن ہوگا کہ اس شخص کو اپنی تمام کی تمام اللہ تعالیٰ وہ تکلیفیں جو ہیں وہ بھلا دیں گے، اور اس کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی جہاں پر نہ کوئی غم ہوگا اور نہ ہی کوئی پچھتاوا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الذین، یہ لوگ جو خسروا، جن کو خسارے میں ڈالا، انفسہم، ان کے اپنے نفس نے، اپنے آپ، فہم، تو وہی لا نہیں یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کہ یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں، جو کفر کی روش پر چلے ہوئے ہیں، یہ لوگ جو ہیں اصل میں یہ خسارے والے ہیں، اور انہوں نے اپنے اوپر یہ خود خسارہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اس بات کا کوئی، ہر انسان لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں چند روزہ زندگی کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، اس کے آباء و اجداد اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور یہاں پر وہ جانے کے بعد وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد اگر وہ اپنی اس آخرت کا جو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو چند ہی چیزوں، ایمان کیا چیز ہے کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، اللہ کے کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے آخرت کے دن کے اوپر جو ہے وہ ایمان، یعنی کہ یہ ٹوٹل یہ 5 چیزیں ہیں، اور مسائل اس کے بعد کوئی شخص جو ہے وہ اس سے بڑھ کر جب آگے کسی چیز کو شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پر جا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کوئی شخص جو ہے وہ
کسی پیغمبر کے بعد کسی اور شخصیت کو اگر اہمیت دیتا ہے یا کسی اور کتاب کو اہمیت دیتا ہے یا کسی اور ہم اس معاملے میں یعنی کہ اب ان چیزوں سے ہٹ کر کوئی بھی شخص جو ہے اپنے اگر ایمان سے آگے بڑھے گا تو یقیناً وہ جو ہے وہ اس ایمان کے بعد جو ہے وہ مختلف قسم کے مسائل کے اندر جو ہے وہ پھنسے گا اور اپنے آپ کے لیے وہ خسارے کے اندر جو ہے وہ چلا جائے گا. آگے آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَهُ اور اس کے لیے ماں جو سکنا بستا ہے فی اللیل فی میں اللیل رات میں یعنی کہ اصل میں سکن کہتے ہیں سکونت کو یعنی کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ آرام سکونت رکا ہوا اور اس کے معنی اسی وجہ سے کہ بستا ہے فی اللیل رات میں والنہار اور دن میں یعنی کہ آپ اس کو اگر ہم عربک کی کے حوالے سے اگر ہم اس جملے کو دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ والا اور اس کے لیے ماں جو سکنا ہے ان کے جو رات کو رکا ہوا ہے فی اللیل رات کو یعنی کہ رات کو تمام چیزیں ہمیں معلوم ہے کہ سکونت اختیار کر لیتی ہیں والنہار اور دن میں وہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں یعنی کہ دن میں پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ رواں دواں ہو جاتی ہے معاملات جو ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ اپنے معاش اپنے کاروبار اپنے کام اور سارے انتظامات کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَهُ اور اس کے لیے ہے جو ماں جو سکن فی اللیل والنہار کے جو سکونت یعنی کہ کوئی جو رات کو سکونت اختیار کرتا ہے وہ نہار اور دن کو وہ رواں دواں کر لیتا ہے. وہ اور وہ السمیع سننے والا ہے العلیم جاننے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل اغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اغیرہ غیر اللہ کہ کیا اللہ کے سوا اللہ غیر اللہ کے یعنی کہ اللہ کے سوا اتخذو میں بتاؤں ولین کارساز فاتری بنانے والے السماواتی آسمانوں کو والارض اور زمین کو وہوا اور وہ یطعم کھلاتا ہے ولا یطعم اور وہ وا اور لا نہیں یطعم وہ نہیں کھاتا. کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں انی بے شک میں امرتو میں امر سے ہے عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے ہم کہتے ہیں امرتو کہ بے شک میں مجھ کو حکم دیا گیا ہے ان کے اکونا میں ہو جاؤں اولا سب سے پہلا من جو اسلمہ حکم مانا یعنی کہ فرما بردار ولا اور وا اور لا نہیں تکوننا اور وا اور لا نہیں تکوننا تم ہرگز نہ ہونا من سے المشرکین شرک کرنے والوں میں سے. اب یہاں پہ ایک بات اور جو قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل اغیر اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیں کہ تم اللہ کے سوا غیر اللہ یعنی کہ کسی بھی غیر اللہ کے اتخذو تم کہ کہہ دیں کہ اتخذو پیش آ گیا ہے کہ اتخذو میں بناؤں ولین کارساز فاتری فاتر کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو السماوات والارض آسمان اور زمین کے یعنی کہ میں کسی کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا کارساز بنا لوں کسی غیر اللہ کو اتخذ میں بناؤں ولین کارساز یا دوست یا اس کے معنی جو ہے ولی کے ساتھی فاتری جو پیدا کرنے والا ہے سماواتی آسمانوں کا والارض اور زمین کا وہ ہوا اور وہ یطعم اور وہ کھلاتا ہے ولا یطعم اور وہ نہیں کھاتا. اب یہاں پہ اس بات کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ اپنے بتوں کو جو اس وقت بھی کیا کرتے تھے کہ جب وہ کوئی نظر نیاز یا کوئی حلوہ یا کوئی جانور قربان کرتے تھے تو اس کا اصل مقصد وہ ان کے عقائد میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے بزرگ یا ہمارے یہ جو بت ہیں یہ ان کی خوشبو سے خوش ہوتے ہیں اور یہ عمل جو ہے یعنی کہ وہ اس طریقے سے اس رزق کو جو ہے وہ اپنے بتوں کے نام پر ضائع کرتے تھے. اور اس کی آپ اگر مثال ہندوستان میں دیکھنا چاہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اپنے بھگوان کے بتوں کو دودھ سے نہلاتے ہیں اسی طریقے سے اپنا رزق جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ نچھاور کرتے ہیں اور اس کے پیچھے ان کے اسی طرح سے وہ تمام کے تمام شرکیہ عقائد جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا رب یعنی کہ اس کائنات کو جو پیدا کرنے والا ہے وہ تو لوگوں کو کھلاتا ہے جبکہ وہ خود کسی چیز کو یعنی کہ آپ دین میں دیکھ لیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے انفاق کی بات کی ہے جہاں پر بھی کسی قربانی کی بات کی ہے تو وہ سب کا سب جو ہے وہ غریبوں کو رشتہ داروں کو مسکینوں کو ہمسایوں کو مطلب وہ دوسروں کو کھلانے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دیتا ہے ثواب دیتا ہے آپ کو اس کے بدلے میں اجر عطا کرتا ہے. اور آگے کیا کہا گیا کہ کل انی امرتو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ انی امرتو بے شک مجھ کو حکم دیا گیا ان اکونا میں ہو جاؤں اولا سب سے پہلا من اسلمہ سب سے پہلا فرمانبردار حکم ماننے والا اور ولا تکونن اور نہ ہو تم ہونا ہرگز نہ ہونا من سے المشرکین شرک کرنے والوں سے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں انی بے شک میں اخافو میں ڈرتا ہوں ان اگر عصیتو کہ میں نافرمانی کروں عصیتو میں نافرمانی کروں ربی اپنے رب کی عذاب یوم عظیم تو اس بڑے دن کے عذاب سے مجھ کو ڈر لگتا ہے. کہ کل انی بے شک میں اخافو میں ڈرتا ہوں ان عصیتو کہ اگر میں نے نافرمانی کی ربی اپنے رب کی تو عذاب ہوگا یوم عظیم جو قیامت کا دن ہوگا جو سب سے بڑا دن ہوگا. جو لوگ اپنے پروردگار کی جو ہمارا خالق ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس کی اگر ہم نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یقیناً اس کے بدلے میں ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو اس کا عذاب جو ہے وہ اس دن دیں گے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ من جو یسرف پھیر دیا جائے انہو اس سے یعنی کہ اگر اس دن جس سے عذاب یومن اس دن فقط
تحقیق رحمت ہی اس پر رحم کیا، یعنی کہ من جو یسرف پھیر دیا جائے انہو اس سے یومئذ اس دن فقط تحقیق رحمہ ہو اس پر رحم کیا، وذالک اور یہ الفوز المبین کامیابی کھلی ہے، یعنی کہ جس شخص سے کہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، اور یقیناً ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم قیامت کے دن اس انداز میں پیش کر سکیں. آپ کے سامنے کس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انبیاء کی کمیونیکیشن ہم نے سورہ مائدہ کے اختتام پہ دیکھی کہ بڑے بڑے انبیاء جو ہیں وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہیں وہ اس وقت خاموش ہوں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے جس بندے کو مغفرت کر دیں گے، معاف کر دیں گے اس کی خطاؤں سے، تو وہ اس کے لیے بہت بڑی کامیابی کا دن ہوگا. اور یقیناً وہ اس پر جو ہے وہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ تعالیٰ نے پچھلے آیات میں کہا کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ میں اپنے بندوں پر جو ہے وہ ضرور رحم کروں گا. اور ہمیں جس طرح سے حضور پاک کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ماں سے بھی 70 گنا سے بھی زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں. تو آپ اس چیز کو، کہ آپ میں سے بہت ساری خواتین ہیں، آپ یقیناً اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک ماں جو ہے وہ اپنی ایک اولاد سے محبت کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے تو اپنے بندے سے وہ کتنی محبت کرتا ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِن، اور اگر یمسس کا تمہیں پہنچائے، یعنی کہ مس کرنے سے، مس کا مطلب ہے چھوئے، اللہ بدرن کوئی سختی، فلا تو نہیں، کاشفہ دور کرنے والا، لہو اس کے لیے، الا ہوا اس کے سوا. یعنی کہ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، کہ اگر تم کو پہنچائے اللہ بدرن کوئی ضرر یا کوئی تکلیف، فلا کاشفہ، فا پس لا نہیں، کاشف کہتے ہیں دور کرنے کو، کہ فلا کاشفہ تو نہیں دور کرنے والا، لہو اس کے لیے، الا ہوا اللہ کے سوا اس تکلیف اور کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. وَإِن، اور اگر یمسس کا وہ پہنچائے تمہیں بخیر کوئی بھلائی، فہوا تو وہ اللہ پر کل شیء ہر شے پر قدیر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. وہوا اور وہی ہے، القاہر غالب ہے، فوقا اوپر، عباد ہی اپنے بندے پر. یعنی کہ القاہر کا مطلب کیا ہوا کہ وہ غالب ہے، وہ اپنے بندے کے اوپر جو ہے اس کا مکمل کنٹرول ہے. وہوا اور وہ الحکیم حکمت والا ہے، اور خبیر اور وہ ہر چیز کو خبر رکھنے والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمام پر حکمت معاملات جو ہیں وہ موجود ہیں، وہ خبر کرنے والے ہیں، اور خبر رکھنے والے ہیں اپنے ہر بندے کی، اپنی ہر چیز کی، اپنی ہر جاندار کی، ایک ایک شے کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس دنیا میں کیسے سارے کیا کوئی جاندار ہے. اللہ تعالیٰ ایک پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق جو ہے وہ پہنچا رہا ہے. تو یہ کائنات کا جو مالک ہے اس نے ایک نظام جو ہے وہ بنایا ہے اپنی تمام مخلوقات کے لیے. اور یہ سب کے سب جو ہیں یہ اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پورا ایکو سسٹم جو ہے وہ تیار کیا ہے کہ جس سے انسان، جس طرح سے ہم نے آج کے رکوع کا آغاز کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم چل پھر کر پوری جب دنیا میں پھرو گے، دیکھو گے، تو اس کے ذریعے سے تم اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرو، اور جب تم کوشش کرو گے تو تم اپنے رب کو پہچان لو گے. کل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، ایو کون سی شیئن چیز، اکبرو سب سے بڑی، شہادت گواہی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، کل کہہ دیں، ایو کون سی شیئن چیز، اکبرو سب سے بڑی ہے، شہادت گواہی میں. کل اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، اللہ شہیدہ گواہ ہے، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، و اوحیا اور وحی کیا گیا ہے، الیہ مجھ پر، حاذ القرآن یہ قرآن، لِأُنذِرَكُمْ تاکہ میں تمہیں ڈراؤں بھی اس سے، ومن اور بلاغ اور اس کے ذریعے سے بلاغ پہنچاؤں، یعنی کہ دین جو ہے میں اس کے ذریعے سے پہنچاؤں. اِنَّكُمْ کیا تم بے شک لَتَشْهَدُونَ تم گواہی دیتے ہو، ان کے ماں ساتھ اللہ آلِہَةً کوئی معبود ہے، اخرى کوئی دوسرا. کل کہہ دیجئے، لا اشہدو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، لا نہیں، اشہدو میں گواہی دیتا، کہ کل اور کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انما کہ صرف ہوا وہی ہے، الہ معبود، واحد یکتا، واننی اور بے شک میں، بریئن بیزار ہوں یا بری ہوں، مما سے جو تشرکون تم شرک کرتے ہو. اب یہ جو آیت ہے نہایت ہی خوبصورت آیت ہے. اس کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں اور بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ آپ لوگ، میں اس کا دوبارہ سے ترجمہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ کل کہہ دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایو شیئن کہ کون سی چیز، اکبر شہادت، اکبر بڑے کو کہتے ہیں، شہادتن گواہی. کل اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، اللہ شہیدن گواہ ہے، کہ اللہ جو ہے وہ گواہ ہے، بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ گواہ ہے. اب آپ نے سورہ مائدہ کے اختتام پہ وہ گواہی کا قانون جو ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے امتوں سے اور انبیاء سے یہ گواہی لیں گے. جیسے ہم لوگوں کو اس وقت اب معلوم ہے کہ کوئی نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آئے گا، اور ہمارے پہ اب یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے وہ امت وسط بنیں گے، اور ہم یہ دعوت کا کام جو ہے وہ کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ اب اللہ حضور پاک کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گواہ ہے، وَأُوحِیَ اور وہی کیا گیا، الیہ مجھ پر، حاذ القرآن قرآن، یعنی کہ اب ہمارے درمیان، یعنی کہ اس وقت
حضور پاک کے لیے، اور آج ہمارے لیے اصل میں یہ قرآن جو ہے ہمارے پاس، یہ قرآن اللہ کی کتاب جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کتاب کے لیے اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لِأُنذِرَكُمْ، کہ تاکہ تم اس سے ڈراؤ، یعنی کہ اب یہ جو بات ہے کہ وَبِهِ، اس سے ومن بلغ، اور جو تم نے ابلاغ کا کام کرنا ہے، جو دعوت کا کام کرنا ہے، ذرائع ابلاغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہنچانا کسی چیز سے. تو یہاں پر اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہو اس وقت اس قرآن کے ذریعے سے انذار کرو گے، اس قرآن کے ذریعے سے دعوت دو گے. اور بدقسمتی ہمارے معاشرے کی اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت بہت دین کا کام ہو رہا ہے، بہت زیادہ ماشاءاللہ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت تقریباً 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ان میں اس وقت جو بھی ہم اگر بڑی دعوت کا کام اگر دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ، تو وہاں پہ سارے معاملات ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ اس کو آؤٹ کر دیا گیا. ان کی میں ایک مثال دیتا ہوں. جیسے ہم اکثر اگر آپ مساجد میں جائیں تو ہمارے جو، جیسے میں اکثر آپ کو معلوم ہے کہ میں کسی بھی مکتب فکر کی نام نہیں لیتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہ بات مینشن کرنا بہت ضروری ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ فضائل اعمال جو ہے ایک کتاب ہے، وہ کتاب جو ہے اس کو اثر کے بعد اکثر مساجد میں جو دیوبند کی ہیں وہاں پر اس کو پڑھا جاتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب ہے کیا؟ قرآن، جس سے لوگوں کو ڈراؤ، قرآن سے لوگوں کی تبلیغ کرو، لوگوں کا ابلاغ کرو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ نے یہی طریقہ جو ہے اپنایا. اسی طریقے سے ہم ایک مکتب فکر، اگر ہم بریلوی مکتب فکر کو دیکھیں تو وہاں پر وہ فیضان سنت جیسے فار ایگزامپل اس کتاب کو بہت اہمیت دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اکثر ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہم عام لوگوں کو ڈرا دیا جاتا ہے اللہ کی کتاب سے کہ یہ علماء کی کتاب ہے، یہ کتاب جو ہے کوئی کسی انداز میں کہ آپ جو ہے وہ عالم. جبکہ میں آپ کو شروع سے، ہم جب اس کورس کو کر رہے ہیں تو میں آپ کو کیا ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ ہم لوگ اس وقت وہ خوش نصیب قوم ہیں کہ جس کے پاس سب سے بہترین انداز میں علماء نے وہ کام جو ہے وہ کر دیا ہے. اگر آپ آج سے 1400 سال پہلے جو ہے اسلام جو ہے وہ آیا، قرآن آیا، اور 1400 سال کے بعد آپ کو اگر تاریخ اگر آپ نے پڑھی ہو تو قرآن پاک جو ہے وہ اس کا اردو میں ترجمہ نہیں ہو سکا. ان کے برصغیر میں اس وقت اگر ہم دنیا میں 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں تو تقریباً 1 ارب کے قریب مسلمان جو ہیں وہ برصغیر کے اندر موجود ہیں جو اردو لینگویج کو جانتے ہیں. اور اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ اردو کا کوئی ترجمہ جو ہے وہ موجود نہیں تھا. پہلا ترجمہ جو ہے وہ 1790 میں شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد القادر جو ہیں انہوں نے اردو ترجمہ کیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ مختلف تراجم اور مختلف تفاسیر جو ہیں وہ لکھی گئیں، اور مختلف مکاتب فکر نے وہ تفاسیر جو ہیں وہ لکھی اور ان کو پیش کیا. اور آج میں آپ کو الحمدللہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری وہ امت ہے، یعنی کہ ہم مسلمان جو خاص طور پہ اردو جانتے ہیں، آج ان کے پاس ایسے الحمدللہ نسخے موجود ہیں کہ جو عرب کے لوگوں کے پاس بھی موجود نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے جو پہلی بخاری یعنی کہ حدیث کی جو کتاب تھی، پہلی کتاب تو امام موطا تھی، لیکن امام مالک کی، لیکن جو حدیث کی بخاری کی کتاب ہے اس کو آپ دیکھیں کہ 1920 میں پہلی دفعہ اس کا اردو میں ترجمہ ہوا. یعنی کہ ہم لوگوں کو جس طریقے سے خدمت کرنی چاہیے تھی، ہمارے ہاں ہمارے آباء و اجداد نے قرآن پاک کو خاص طور پہ جس طریقے سے ہم پاروں کی تقسیم کو دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ابھی میں ریکارڈنگ کر رہا تھا اپنی آسان قرآن سیریز کی، تو دوسرا پارہ جو ہے اس کا وہ مکمل ہوا اور آدھا رکوع جو ہے وہ دوسرے پارے کے اختتام پہ تھا اور ایک آیت جو ہے وہ اس کی تیسرے پارے کے شروع میں تھی. یعنی کہ ایک ٹاپک جو ہے اس کو بیچ میں، اسی طریقے سے آپ اگر 14ویں پارے کو دیکھیں تو وہاں پہ ایک سورت جو ہے وہ صرف سورت جو ہے ایک آیت کے بعد اسٹارٹ ہو رہی ہے. تو ہم نے کہیں پر بھی اس چیز کو، یعنی کہ صرف انہوں نے اس کو ایک ویٹیج دے کر جو ہے حفاظ کے لیے اس کو قرآن پاک کی جو ہے وہ پاروں کی تقسیم جو ہے وہ کی. لیکن بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اصل میں یہ کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے انذار کے لیے کی ہے. میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا کہ جب مکہ میں تمام کے تمام سردار جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے کسی نمائندوں کو بھیجتے ہیں، اور اس میں انہوں نے ابو سفیان کے سسر کو بھیجا. اور ان کو جس وقت حضور پاک کے پاس ایک پیکج دے کر بھیجا گیا، تو وہ پیکج میں نے اپنی جو تعارف قرآن کی ویڈیو ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ضرور اس کو دیکھیے گا. میں نے اس میں یہ ساری باتیں بہت ڈیٹیل میں بتائی ہیں. تو وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سارے پیکج کو سنا اور اس کے بعد ان کا جواب دینے کے بجائے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کر دی. وہ یقیناً عربی جانتے تھے، اور جب وہ قرآن پاک کے ان الفاظ کو، ان چیزوں کو حضور پاک نے جب ان کو انذار کیا اور قرآن کے ذریعے سے ابلاغ کیا اور دعوت دی، تو ان کے چہرہ کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا. اور دور کھڑے سرداروں نے کہا کہ شاید معاذ اللہ محمد کا جادو جو ہے وہ ان کے اوپر بھی چل گیا. یعنی کہ وہ ان کو اندازہ ہوا، اور اس وقت ان کے سسر نے ابو سفیان کے حضور پاک کو کہا کہ روک کر کے بس میری قوم جو ہے وہ یہ جو تم کلام لائے ہو یقیناً یہ جو ہے یہ دنیا کا کوئی کلام نہیں ہے. جو لوگ جو ہے عربی، یعنی کہ اس دور میں جو جس طریقے سے شعراء اور جس طریقے سے یہ عربی دان جو ہیں وہ پیدا ہوئے تھے اور وہ لوگ کام کر رہے تھے، تو ان لوگوں کے نزدیک یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہمیں یہ دعوت کا کام دیا ہے اور کہا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے انذار کیا جائے، قرآن کے ذریعے سے جو ہے وہ دعوت دی جائے، تو ہم لوگ جو ہے وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو ہم اس قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں. اور سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ بغیر کسی فرقہ واریت کے، اس پورے تعصب کے بغیر جو ہے اس قرآن پاک کو ہم انڈرسٹینڈ
انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ الحمدللہ آپ کے سامنے میں اگر کوئی مختلف آراء ہیں میں وہ بھی پیش کر دیتا ہوں. میں کہیں پر بھی کوئی بات آپ پر امپوز کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اور ہمارا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک کے لفظ بہ لفظ ترجمہ جو ہے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں تاکہ وہ لفظ جب بھی استعمال ہوں اور جب بھی اگر کوئی شخص با محاورہ ترجمہ آپ کے سامنے کسی قسم کا پیش کرے تو اس با محاورہ ترجمے کا آپ کو خود ہی جو ہے وہ آپ کو یہ پتا چلے کہ اس شخص نے یہ بات نہیں کی. جیسے کچھ تفاسیر میں جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کہیں پہ لکھی گئی تو وہاں پہ انہوں نے اس کے با محاورہ ترجمے میں یہ بات شامل کر دی کہ جی یہ اللہ کے اذن سے ہی ہم جو ہے وہ کسی اگر بزرگ سے بھی اگر ہم مانگتے ہیں تو وہ اللہ کے اذن سے ہی ہم اس بات کو مانگ رہے ہوتے ہیں. تو خیر بات بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ اصل مقصد کہ جب آپ قرآن پاک کو خود سمجھیں گے, ان کے الفاظ کو تولیں گے, ان کو دیکھیں گے, آپ تفکر کریں گے, غور و فکر کریں گے تو آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے. باقی ہم انسان ہیں, علماء نے ماشاءاللہ جو ہمیں کام ہمیں کر کے دیا ہے اس سے ہم استفادہ حاصل کریں گے. اور میں تو آپ کو بارہا کہتا ہوں کہ آپ مختلف علماء کی آراء جو ہے اس کو ضرور انڈرسٹینڈ کریں, اس کو دیکھیں اور ان کے دلائل کو دیکھیں اور ان کے دلائل کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ بات کریں. تو آگے یہاں پہ کہ آئینکم کیا تم بے شک لا تشہدون کہ تم گواہی دیتے ہو ان کے ما ساتھ اللہ کے الہاتن کوئی معبود اخرى کوئی دوسرا. تو کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ لا نہیں اشہدو میں گواہی نہیں دیتا, اور کل آپ کہہ دیں انما صرف ہوا وہ الہ وہی الہ ہے واحد واحد یکتا ہے, و اننی اور بے شک میں بریون بیزار ہوں مما سے جو تشرکون جو تم ان سے شرک کرتے ہو. الذین وہ جنہیں آتیناہم ہم نے دیا انہیں الکتاب کتاب یعرفونہ وہ اس کو پہچانتے ہیں کما جیسے یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو. الذین وہ لوگ جو خسروا خسارے میں ڈالا انفسہم اپنے آپ کو فہم سو وہ لا نہیں یؤمنون ایمان لانے والے نہیں. اب یہاں پہ لاسٹ جو آیت ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی یعرفونہ تو وہ اس کو پہچانتے ہیں, یعنی کہ اشارہ بنی اسرائیل کی طرف ہے کہ ان کو بھی کتاب دی گئی تھی اور یہ لوگ اس کتاب کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. یعنی کہ وہ دعوت اور دین کا پیغام جو تھا وہ ان تک اس معیار پہ پہنچ چکا تھا. اور اس کے بعد جو ہے ان لوگوں کی روش کیا تھی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور یہاں پر ہم خاص طور پہ جو چیز دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو قرآن جیسی نعمت جو ہے وہ دی ہے, اور ہم اس قرآن کے ذریعے سے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں خاص طور پہ اس سے حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی دعاؤں کا اہتمام کرنا پڑے گا. اور اسی مقصد کے لیے میں آج آپ کے سامنے جو ہے جو دعا رکھوں گا وہ آپ کو اس قرآن پاک آپ کے غموں اور پریشانیوں کا مداوع کی دعا ہوگی, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا جو ہے وہ کی ہے, اور کس طریقے سے اس میں اعظم کے ساتھ وہ دعا کی ہے اس کو آپ نے ضرور اس کو سننا ہے. اور اپنے اس قرآن میں آپ تمام اسٹوڈنٹس سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس دعا کو زبانی یاد کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو, یعنی کہ یہ قرآن جو ہے یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ نعمت جو ہے یہ آپ کو صرف اس صورت میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی کہا ہے کہ فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون کہ تم جو ہو میرا ذکر کرو. یعنی کہ پہلے ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کریں گے اور ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں جب قرآن سے ہم فائدہ لینے کے لیے کوشش کریں گے, اپنا وہ تعلق جو ہے وہ ہم بنائیں گے, تو میں چاہوں گا کہ میں یہ آیات جو ہیں ان کا بامحاورہ ترجمہ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں, تاکہ اگر بیچ میں پھر بھی کوئی کنفیوژن رہ گئی ہے تو آپ کی وہ کنفیوژن جو ہے وہ دور ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے. ان سے پوچھو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے, کہہ دو اللہ ہی کا ہے. اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے, وہ تم سب کو جمع کر کے ضرور روز قیامت کی طرف لے جائے گا جس میں کوئی شبہ نہیں. اس کو وہی لوگ نہیں مانتے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کر لیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ رات میں ٹھہر جاتا ہے اور دن میں رواں ہوتا ہے وہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے, اور وہ سمیع علیم ہے. کہہ دو اللہ کے سوا کیا میں کسی اور کو اپنا کارساز بنا لوں جو زمین اور آسمانوں کا خالق ہے اور کھاتا نہیں کھلاتا ہے. کہہ دو مجھے تو حکم ملا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے سامنے سر اطاعت جھکا دوں, اور تاکید کی گئی ہے کہ تم ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو. کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک ہولناک دن کے عذاب سے دوچار ہو جاؤں گا. حقیقت یہ ہے کہ جو اس دن عذاب سے دور رکھا گیا وہی ہے جس پر خدا نے رحم فرمایا, اور یہی کھلی کامیابی ہے. یقین رکھو کہ اگر اللہ تمہیں کسی رنج میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اسے دور کر سکے, اور اگر بھلائی سے بہمند کرے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اپنے بندوں پر وہ ہر لحاظ سے حاوی اور حکیم و خبیر ہے. ان سے پوچھو کہ کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے, کہہ دو اللہ کی, وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. اور میری طرف یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں خبردار کر دوں اور انہیں بھی جنہیں یہ پہنچے. کیا تم اس بات کے گواہ بنتے ہو کہ خدا کے ساتھ کچھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ کہہ دو میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا. کہہ دو وہی ایک معبود ہے اور میں ان سے قطعی بیزار ہوں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. تو
اور جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس قرآن کو پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو یہاں پہ ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ جو ہے وہ اپنے ہینڈ کو ریز کر لیں اور آپ میں سے وہ لوگ جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ کیوں میں آپ لوگ آ جائیں. تو ہم اینڈ میں یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سے اگر کوئی خطا کوئی غلطی ہوگی ہو اس پورے سبق میں تو اللہ تعالیٰ ہم معاف فرمائے. جی جی نسیم بھائی جی آپ پلیز شروع سے پڑھیے. بھائی کوئی کمنٹ کر کویشچن اگر آپ سکتے کرنا ہیں چاہتے ہو تو کویشچن آپ کر لیں. میں نے شاید کویشچن کا نہیں پوچھا. کوشچن تو نہیں، کمنٹ تھوڑا سا کرنا چاہ رہا تھا میں، یا تو بعد میں کر لوں آپ جیسے کہ. جی جی ابھی کر لیں آپ. اچھا، ایک چیز اصل میں ڈسکس ہو رہی تھی، میں نے کہا تھوڑا سا کلیئرفائی کرنا ضروری ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ عمومی طور پہ لوگ ہم تشبیہ دے دیتے ہیں اللہ کو کہ 70 ماؤں سے زیادہ جو ہے اس کی رحمت ہے. رحمت بالکل شک اس میں کوئی نہیں کہ اللہ کی رحمت بہت ہے، لیکن اصل میں ماں کی جو محبت اور رحمت ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سم ٹائم انجسٹس بھی آ جاتا ہے. مطلب اپنے بیٹے کو بعض اوقات فیور دینے میں غلطی کر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ہستی جو ہے غلطی سے مبرہ ہے، اور اس کی جو رحمت ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے، بلکہ بڑی ایک عدل رکھنے والی رحمت ہے. مطلب وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ عدل کے تقاضوں کو پورا نہ کر رہی ہو. تو یہ تھوڑی سی ضروری چیز تھی. اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں اور کیونکہ اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے تو ہم بخشائے ہو جائیں گے یا ہمیں بخش دیا جائے گا. لیکن اس چیز پہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا بھی ہے. جی بالکل آپ نے صحیح جو ہے وہ رہنمائی فرمائی. اور یہ تو اصل میں ایک صرف انسان کو بعض کو ظاہری بات ہے جیسے ایک تشبیہ دی جاتی ہے. انسان کو ابھی جنت کا نہیں پتا کیسی ہوگی تو اس کے لیے تشبیہ دی گئی کہ جنت کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اس کے اس طرح کا وہاں پہ آپ کو پھل ملیں گے، آپ کو وہاں پہ حوریں ملیں گی مختلف قسم کی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تشبیہات دے کے بتایا. تو یہ بات بھی بتانے کا مقصد صرف کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اور ماں میں آپ نے ایک بات صحیح کی کہ ہم اس کا ان کے مقابلہ نہیں کر سکتے، صرف بتانے کا مقصد یہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کیونکہ عادل بھی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے ہم جس طریقے سے قرآن پاک کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر غالب بھی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پر حکمت بھی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ایک معاملے میں انصاف بھی کریں گے. تو یقیناً اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ایزی لے لے. ان کے میں ابھی ایک لیکچر سن رہا تھا ڈاکٹر ریحان کا، تو ان سے ایک اسٹوڈنٹ نے سوال یہ کیا کہ آپ نے جس طریقے سے دین کو پہچانا اور جس طریقے سے دین کو دیکھا تو ہم نے تو بعض اوقات ہمیں تو بہت آسانی کے ساتھ دین مل گیا. تو ایک بات بڑی خاص اس سے جو مجھے سیکھنے کو ملی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کو آسانی کے ساتھ کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس کو اتنی اہمیت بھی نہیں دیتے. یعنی کہ وہ اس کو اپنی زندگی کے عام اور روٹین کے معاملات، یعنی کہ اب جیسے آپ لوگ ہیں، آپ کو اس وقت جتنی آسانی کے ساتھ قرآن پاک جو ہے وہ مل رہا ہے اور دین جو ہے وہ پہنچ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک ایسے شخص کی نسبت کہ جس نے بہت تکدو کر کے اس دین کو سیکھا ہو، محنت کی ہو، تو اس کو پھر اسی طرح سے وہ پھر اس کی اہمیت کو لیتا ہے اور وہ اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے، اپنی زندگی کو جو ہے وہ اس پیغام کو. ان کے ہمیں جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک ہم کو جو ہے ٹیون کر رہا ہے، اور میں یہی کام آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اصل میں ہم لوگوں کو اس وقت واعظ اور مختلف قسم کی کہانیاں، تاریخ اور یہ ساری چیزیں بتانے کے بجائے اگر ہم لوگوں کو قرآن سے آگاہ کر دیں تو قرآن جو ہے وہ آسمان سے آیا ہے اور انسان کی روح جو ہے وہ بھی آسمان سے آئی ہے. تو یہ قرآن کے الفاظ انسان کو خود ہی اس کی تربیت کر دیں گے، اس کی تعلیم دے دیں گے. اور ہمیں اپنے بچوں کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے، اپنے ارد گرد لوگوں کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے، خالی سعادت نہیں ہے. یعنی کہ ہم سے قیامت کے دن اس بات کی پوچھ ہوگی کہ ہم نے اس قرآن پاک کو جو ہمارے گھروں میں موجود تھا کہ ہم نے اس کو سمجھ کر پڑھا یا نہیں پڑھا. یعنی کہ ہم میں سے بہت لوگ بہت ذوق شوق سے نازلہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پاک کا ختم کرواتے ہیں، مختلف معاملات میں ایصال ثواب اور مختلف جگہوں پہ بچی کی شادی کے وقت اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن اصل جو اس کا مقصد ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیجی ہے، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آل جی، رائٹ. اس میں ایک اور اور اگر کوئی چیز بات تھی سلمان بھائی، ایک اور بات وہ یہ تھی کہ جو لوگ اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ ایک تو قرآن وہ عالم سمجھیں گے اور پھر وہ ہمیں پڑھ کے بتائیں گے یا سمجھائیں گے. تو ان سے ایک آدھ ایسا ہوا میرا مکالمہ، کیونکہ میں نے اس پہ غور کیا قرآن میں کہ قرآن میں، پورے قرآن میں ہے نا، کہیں پہ بھی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہیں مخاطب نہیں کیا کہ یاہی العلماء یا یاہی المولوی یا اس طرح سے کہیں، بلکہ یاہی الذین آمنوا یاہی الناس اس طرح سے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے بیان کیا. تو وہاں پہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر یہ صرف مولوی کو مخاطب کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو وہاں پہ صرف مولویوں کو ہی اللہ تعالیٰ خطاب کرتا. یہ تو پوری دنیا سے خطاب کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ بھی تو سوچنے کا مقام ہے. بالکل بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ. تو خیر جتنا ہم اس پہ غور و فکر کریں گے اور کوشش کریں گے. آج ماشاءاللہ ہینڈ بھی کافی زیادہ ریز ہوئے ہیں. تو پچھلی کلاس میں کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ناغا تھا میرے خیال میں. آج حمدہ آنٹی موجود نہیں ہے، ہماری ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں، تو اللہ ان کو صحت دے. تو خیر آپ پڑھیے گا نسیمہ جی، پلیز اسٹارٹ کیجیے گا اپنا مائک اوپن کر کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دو، سیرو فی الارضی، تم چلو پھرو زمین میں یا سیر کرو زمین کی، ثم انظروا پھر تم دیکھو، کیفا کیسا،
کانا ہوا عاقبۃ المکذبین جھٹلانے والوں کا انجام. کل کہہ دو لمن ما کیا ما کل من ما کیا ہے جو آسمان میں ہے، کس کا ہے جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، کل اللہ کہہ دو کہ اللہ کا ہی ہے. کتبہ لکھ دیا ہے، علی نفسی ہی اس نے اپنے نفس پر الرحمہ رحمت کو، لیجمع انکم اور ضرور وہ تمہیں جمع کرے گا، الا اپنے یوم القیامتی قیامت کے روز، لا نہیں ریبہ شک ہے فیہ جس میں، اللہ زینہ وہ لوگ جو خاسرو جنہوں نے اپنے آپ کو خاسرو نقصان پہنچایا ہے، انفسہم جن کے نفسوں نے، فہم وہ نہیں، لا یؤمنون ایمان لائیں گے. ولا ہو اور کس کا ہے، ما سکنا فی اللیل والنہاری کس کا ہے جو کچھ جو بستا ہے آسمانوں جو بستا ہے رات میں اور دن میں، وہ السمیع العلیم وہی ہے جو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. کل کہہ دو غیر اللہ کیا غیر اللہ کے یا اللہ کے علاوہ اتخذو میں بنا لوں ولین دوست فاطر ولی یا معبود فاطر السماواتی جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وہ ہوا اور وہی یطعمو کھلاتا ہے، ولا یطعمو اور وہ نہیں یا وہ نہیں کھلایا جاتا. کل کہہ دو انی مجھے تو بے شک مجھے امرتو حکم دیا گیا ہے، ان کے اکونا میں ہو جاؤں اولا پہلا، من اسلامہ اسلام لانے والا یا پہلا فرما بردار والا، اور نہ تکونن تم ہو جاؤ من المشرکین مشرکوں میں سے. کل کہہ دو انی اخاف میں ڈرتا ہوں، بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں ان کے اسیتا کہ میں نافرمانی کروں، ربی اپنے رب کے عذاب سے، یوم عظیم اس بڑے یہاں دن پہ کے. یہ جو ہے اسیتو ہے، اسیتو تے کے اوپر جب پیش آئے گا نا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نافرمانی کروں. اچھا میں نافرمانی کروں آپ نے ہاں جی. کل کہہ دو انی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں ان کے اسیتو میں نافرمانی یہاں کروں، پہ ربی اخافو پھر آپ نے کہنا ہے میں ڈروں، کیونکہ میں ڈروں. اس میں جب پیش آ رہا ہے مطلب ہے کہ میں بھی ساتھ اچھا آپ نے ترجمہ کرنا ہے. اچھا میں ڈروں ان کے اسیتو میں نافرمانی کروں، ربی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم اس بڑے دن کے عذاب سے. میں یسرف جو بچا لیا جائے یا جو چھوڑ دیا جائے گا، یا جس سے میں یسرف جو بچ جائے گا، انہو اس سے، یوم عظیم پھیر دیا جائے گا. میں یسرف پھیر دیا جائے گا جی میں یسرف جو پھیر دیا جائے گا، انہو اس سے، یوم عظیم اس دن، فقط تو البتہ تحقیق رحمہ اس پہ رحم کیا گیا ہے ہو جائے گا. وذالک الفوز المبین اور یہ بہت بڑی واضح کامیابی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. احمد آئی ڈی سے آگے آپ پڑھ لیں پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن اور اگر یمسسکا پہنچائے تمہیں اللہ بضر کوئی نقصان، فا تو لا نہیں کاشفہ دور کرنے والا، لہو اسے، الا مگر ہوا وہی. وَإِن اور اگر یمسسکا پہنچائے تمہیں بخیرین کوئی بھلائی، فہوا تو وہی ہے اللہ پر، کلی ہر شائن چیز پر، قدیر خوب قدرت رکھنے والا. وہوا اور وہ القاہر غالب ہے ہوگا اوپر عبادی اپنے بندے کے. وہوا اور وہی الحکیم حکمت والا ہے، اور الخبیر خوب خبر رکھنے والا ہے. کل کہہ دیجئے ایو کون سی شائن چیز اکبرو بڑی ہے شہادہ گواہی میں. کل کہہ دیجئے اللہ شہید تم گواہ ہے، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان. وہ اوہیا اور میں وہی کیا گیا ہوں، الیہ اس کی طرف سے، حاضہ یہ قرآن لانذرا تاکہ میں ڈراؤں تمہیں بہی ساتھ. اوہیا آپ نے جو اوہیا بولا ہے اس میں یہاں پہ جو الف کے اوپر پیش آیا ہے اس سے میں نہیں بنے گا، یعنی کہ اوہیا الیہ اور وہی کی میں گئی ہے وہی الیہ کیا میری طرف، میری طرف، یعنی کہ ٹھیک ہے میری طرف وہی کی گئی. ٹھیک. اوہیا اور وہی کی گئی ہے الیہ میری طرف، حاضہ یہ قرآن لانذرکم تاکہ میں ڈراؤں تمہیں بہی ساتھ اس کے، ومم اور جسے بلا یہ پہنچے. انکم کیا بے شک تم، لتشہدون تم گواہی دیتے ہو، انا بے شک ما ساتھ، اللہ کے، آلہتن کوئی الہ اخرى دوسرا. وہ کل کہہ دیجئے لا نہیں اشہد میں گواہی دیتا، کل کہہ دیجئے انما بے شک وہ
ہوا وہی الہ الہ ہے، اللہ ہے واحد واحد، و اننی اور بے شک میں بری و ذمہ ہوں، مما اسے جو تشرکون تم شرک کرتے ہو. اللہ زینا وہ جو آتیناہم ہم نے دی جنہیں الکتاب کتاب یعرفونہ وہ پہچانتے تھے اسے، کما جیسے یعرفونہ وہ پہچانتے تھے ابناہم اپنے بیٹوں کو. اللہ زینا اور وہ جنہوں نے خسرو خسارے میں ڈالا انفسہم اپنے نفسوں کو، فہم پس وہ لا نہیں منون وہ ایمان لائیں گے. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. جی سسٹر رفت آپ شروع سے پڑھ لیں پلیز. السلام علیکم. اعوذ باللہ وعلیکم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے، سیرو پھرو ٹرو فی الارض زمین میں، ثم انظرو پھر تم دیکھو، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبۃ المکذبین انجام چٹلانے والوں کا، عاقبۃ انجام چٹلانے والوں کا. کل لمن ما کہہ دیجئے کس کا ہے، لمما کس کا ہے، فی السماوات والارض جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، قل اللہ کہہ دیجئے اللہ کا ہے. کتب علی نفسہ، کتب علی نفسہ اس نے لازم کر دیا اپنے نفس کو. کتابہ کا مطلب ہے، کتابہ کہتے ہیں لکھ دینا، بیسیکلی کتابت سے ہے نا، کتابت چلیں کا مطلب تو لکھنے سے ہے. لکھ دیا اپنے نفس پر، اپنے نفس پر رحمت کو. لا یجمع انا لیکن البتہ ضرور جمع کرے گا، لا لا یجمع انکم البتہ ضرور جمع کرے گا تمہیں الہ یوم القیامت قیامت کے دن، لا ریبا نہیں کوئی شک، نہیں ریبا نہیں کوئی، فی ہی اس میں شک. الذین جی لا کا مطلب جو ہے نہیں، ریب کا مطلب ہے شک، فی ہی اس میں. ہی تو اس ہی سے آئے گا نا اس میں، یا پورا ہی ہے فی ہی اس میں. میں الگ الذین الگ آپ کو بتا حسروا، جی دوں، ریب کا مطلب کیا ہے، ریب کا مطلب کیا ہے؟ فی کوئی میں اس میں نہیں، لا میں نہیں شروع میں ریبا قرآن پاک کوئی، یہ لفظ جو ہے، یہ دیکھیں ہم نے، آپ اگر یاد ہو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ لا ریبا ھدی فی، جی للمتقین. یہ وہی ورڈ شک، ریب، لا ریب، لا نہیں، ریب جی کہتے ہیں شک کو، شک کو، فیہ فی اس ہی میں. اس میں قیامت نہیں کے دن میں کوئی، اللہ تعالیٰ کوئی شک نہیں ہے. نہیں کوئی شک، فی ہی اس میں. الذین وہ لوگ، خاسرو جنہوں نے نقصان میں ڈال رکھا ہے، انفسہم اپنے نفسوں کو، فہم لا یؤمنون تو وہ نہیں ایمان لائیں گے. وَلَهُ ما سکن اور ساری مخلوق ساکن ہے رات کو اور متحرک ہے دن کو. کچھ اس طرح کا ترجمہ ہے اس کا. یہ ساری صحیح ہے. مخلوق اسی کی ہے جو ساکن ہے رات کو اور متحرک ہے دن کو. وہ السمیع العلیم اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. کل غیر اللہ کہہ دیجئے، کیا غیر اللہ کے سوا، تاخذو میں بنا لوں، ولین دوست، کوئی اور مددگار یا دوست. فاطر السماوات پیدا کیا، سماوات والارض پیدا کیا جس نے زمین اور آسمان کو، وہو یطعم اور وہ کھلاتا ہے سب کو، ولا اور نہیں یطعم خود کھلایا جاتا. کل انی کہہ دو، انی امرتو ان اکونا کہہ دیں، کہاں، ہاں جی اب آئی سمجھ لائیں. کل انی امرتو کہہ دیں بے شک مجھے حکم دیا گیا، حکم دیا گیا، ان اکونا کہ میں ہو جاؤں، اولا سب سے پہلا، من اسلم جو ایمان لایا، ولا تکونن اور نہ تم ہو جانا، من المشرکین مشرکین میں سے. کل انی کہہ دیجئے اگر میں، کل انی اخاف ہو کہہ دیجئے میں ڈرتا ہوں، ان عصیت میں اگر نافرمانی کروں، ربی عذاب یوم عظیم اپنے رب کی بڑے دن کے عذاب سے. میں گرین لائن، میں یصرف عنہ جو کوئی ٹال دیا گیا، عنہ اس سے، یومئذ اس دن، فقط تو یقیناً، رحمہ بہت بڑا رحم کیا ہے اللہ نے. وذالک الفوز المبین
اور یہی واضح کامیابی ہے۔ وَأَن ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ آگے صدق اللہ۔ آپ پڑھ لیں نیر بھائی جی، مائک اپنا اوپن کر لیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن اور اگر یمسسک اللہ پہنچے اللہ کی طرف سے بدرن کوئی تکلیف، فلا پس نہیں کاشفہ ہٹا سکتا لہو اس کو الا مگر ہو سوائے اس کے۔ وَإِن یمسسک اور اگر پہنچے تجھے بخیرن ساتھ خیر، فہوا پس وہ اللہ اوپر کلی ہر شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ اور وہی ہے قاہر فوق اوپر عبادہ اپنے بندوں کے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہی ہے حکمت والا اور خبر رکھنے والا۔ قل کہہ دیجئے ایو شیئن کون سی چیز اکبر ہے بڑی ہے شہادتاً گواہی میں۔ قل اللہ کہہ دیجئے اللہ شہید گواہ ہے بینی میرے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان۔ وَأُوحِیَ اور وحی کیا گیا الیہ میری طرف ھذا القرآن یہ قرآن لِأُنذِرَکم تاکہ میں ڈراؤں تم کو بھی ساتھ اس کے ومن بلغ اور جو پہنچا۔ اِنَّکم کیا بے شک تم لتشہدون البتہ گواہی دیتے ہو انا بے شک مع اللہ اللہ کے ساتھ آلہۃً کوئی الہ اخرى دوسرا کوئی معبود دوسرا۔ قل کہہ دیجئے لا نہیں اشہد میں گواہی دیتا۔ قل کہہ دیجئے فرما دیجئے انما بے شک جو ہوا وہ الہ ہے معبود ہے واحد ایک۔ وَإِنَّنِي اور بے شک میں بریء بیزار ہوں مما اس سے تشرکون جو تم شرک کرتے ہو۔ الذین جو لوگ آتیناہم الکتاب دیے گئے کتاب یعرفونہ پہچانتے ہیں ہو اس کو کما جیسا کہ یعرفونہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو۔ الذین جو لوگ خاسروا نقصان اٹھایا انہوں نے انفسہم ان کی جانوں نے فہم پس وہ لا نہیں یؤمنون ایمان لانے والے۔ ومن ازلم اور ہے ظالم جزاک اللہ۔ آپ نے پڑھا ہے؟ یہاں پہ ہمارا آگے سسٹر رخسانہ آپ پڑھ لیں شروع سے، کرسر سے پیچھے لے جائیں پلیز، مائک اپنا اوپن کر لیں۔ جی آپ نے ویڈیو کھول لیا، مائک اوپن کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجیے گا، کہہ دیں سیرو سیر کرو، چلو پھرو فی الارض زمین میں، ثم انظروا پھر دیکھو کیفا کیسا کانا ہو گیا یا ہوا عاقبت یا انجام المکذبین جٹلانے والوں کا۔ کلی مما کہہ دیجیے گا کون ہے فی السماوات جو آسمان میں اور زمین میں ہے، یا کس کا ہے جو زمین اور آسمان میں ہے۔ قل کہہ دیں للہ اللہ کے لیے ہے، کتبہ اس نے لکھ دیا علی نفسہ ہی اپنے نفس کے لیے الرحمہ رحمت کو، یعنی کہ اس نے اپنی نفس کے لیے اپنے اوپر اس نے اپنی رحمت کو فرض کر دیا۔ لا یجمعنکم البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں الی طرف یوم القیامت قیامت کے دن، لا ریب فیہ نہیں ہے شک فیہ اس میں، الذین جو لوگ خاسروا جن لوگوں نے خاسروا نقصان کیا انفسہم اپنی جانوں پر، فہم پس وہ لا یؤمنون پس وہ نہیں ایمان لانے والے۔ وَلَہُ اور البتہ وہ ماں جو سکنہ ٹھہرا ہے فی اللیل رات میں والنہارا اور دن میں والنہار اور دن میں، واہوا اور وہی ہے السمیع العلیم اور وہی ہے خوب سننے والا اور زیادہ سب سے بڑا جاننے والا۔ قل کہہ دیجئے سسٹر آغیر جو آپ نے ترجمہ کیا ہے واللیل والنہار، تو آپ نے اس طرح سے کیا ہے کہ وہ جو ٹھہرا ہے فی اللیل رات میں والنہار، اصل میں دن میں یہاں پہ ٹھہرنے کی بات نہیں ہے، عربک کے اصول کے مطابق آٹومیٹکلی یہاں پر یعنی کہ دن میں وہ چل رہا ہے، یعنی کہ دن میں ہمیں معلوم ہے سارے معاملات جو ہیں وہ چلتے ہیں، تو یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ یہاں پر ساکن کی بات نہیں ہے دن کے اندر۔ صحیح، رات میں ساکن ٹھہرا ہوا ہے والنہار اور دن، جی ایسا بالکل ہوگا صحیح، سر؟ آگے پڑھیے۔ جی بالکل صحیح۔ قل کہہ دیں غیر اللہ ہی کیا میں اللہ کے علاوہ اتخذ بنا لوں ولین کوئی دوست یا کوئی مددگار، فاطر السماوات جو پیدا کرنے والا ہے زمین و آسمان کو، والارض اور زمین کو، واہوا اور وہی ہے یطعم کھلاتا ہے ولا یطعم اور نہیں کھلایا جاتا۔ قل کہہ دیں انی بے شک میں امرتو مجھے حکم دیا گیا ہے ان کے اکونا ہو جاؤں اولا پہلا من جو اسلم فرما بردار ہو جائے، ولا اور نہ تکوننا اور نہ ہو جاؤں من المشرکین اور مشرکوں میں سے نہ ہونا۔
قل کہہ دیں انی بے شک میں اخافو ڈرتا ہوں ان کہ اسیتو کہ میں نافرمان ہوں ربی اپنے رب کا عذاب اس عذاب کا یومن عظیم جو بہت بڑا ہے، جو اس دن کا بہت بڑا عذاب ہے۔ میں یصرف اور جو روکا گیا جو ٹالا گیا انہو اس سے یوم ازن اس دن فقط تو یقیناً رحمہ ہو بس اس پر رحم کیا اس نے ذالکا اور یہ فوز المبین اور یہ کھلی کامیابی ہے۔ وَأَن ماشاءاللہ جزاک يَمْسَسْكَ اللہ، آپ نے اچھا پڑھا ہے۔ آگے سسٹر عذرا آپ پڑھ لیں، لیکن ایک بات جو ہم نے یہاں پہ رات اور دن کے حوالے سے ایک چیز کہی ہے، اس بات کو ضرور آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ دعوت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایک یعنی کہ بعض لوگ جو قرآن پاک میں مختلف قسم یعنی کہ وہ یہاں سے اگر یہ بات نکال سکتے ہیں کہ جی رات کو چاند سورج ستارے تو موو کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ اپنے محور میں گردش کر رہے ہیں اور مختلف قسم کی وہ اس کے اندر باتیں جو ہیں وہ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ایک دعوت کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کے پہلو کے ساتھ یہ بات بتائی ہے کہ رات کے ٹائم جو ہے وہ لوگ سکونت اختیار کرتے ہیں اور دن میں وہ اپنے معاش کے لیے معاملات جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ ان کے جس دور میں قرآن آ رہا تھا اس ٹائم پہ تو رات کو کوئی سب لوگ جو ہیں وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ رات کو بھی بہت سارے معاملات جو ہے وہ ڈے اور نائٹ شفٹس جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں اور کام جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس کے جو اصل مفہوم اور جو مقصد ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ جی سسٹر عذرا پڑھیے گا پلیز۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ اور اگر یمسسک اللہ پہنچائے آپ کو اللہ بدرن کوئی نقصان فلا تو نہیں کاشفہ دور کرنے والا لہو اس سے الا مگر ہوا وہی۔ وَإِنْ اور اگر یمسسک پہنچائے آپ کو بخیرن کوئی بلائی فہوا تو وہ غلا کل شیء ہر چیز کے اوپر قدیر خوب قدرت والا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ اور وہی قادر ہے یا قدرت والا ہے فوق اوپر عبادہ ہی اپنے بندوں کی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ خبیر اور وہ خوب حکمت والا خوب باخبر ہے۔ قل کہہ دیجئے ایو کون سی شیئن چیز ہے اکبر سب سے بڑی شہادتن گواہی۔ قل کہہ دیجئے اللہ ہی ہے شہید گواہ ہے بینی میرے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان۔ وہ اوہیا اور وہی کیا گیا الیہ میرے طرف حاضر القرآن یہ قرآن لانذرا تاکہ میں ڈراؤں تمہیں بھی ساتھ اس کی ومن اور جو بلا یہ پہنچے انکم کیا بے شک تم لتشہدون البتہ تم گواہی دیتے ہو انا بے شک مع اللہ ساتھ ہے اللہ الہ اخرى دوسرا۔ قل کہہ دیجئے لا اشہد میں گواہی نہیں دیتا۔ قل کہہ دیجئے انما بے شک ہوا وہ یا وہی الہ ہے برحق ہے واحد ایک ہی ہے۔ وانی اور بے شک میں بری زما ہوں مما اس سے جو تشکرون تم شرک کرتے ہو۔ الذین وہ لوگ جن کو آتیناہم الکتاب ہم نے دی کتاب یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اسے کما جیسا کہ یعرفون وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو۔ الذین وہ لوگ جو خسروا نقصان اٹھائے انفسہم اپنے آپ کو پہم پس وہ لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ سرفراز بھی اسکرین شیئرنگ کو آف کر لیں، ہم اگلے ٹاپک کی طرف جو ہے اپنے دعا کے اس پہ چلتے ہیں۔ میں اپنی اسکرین جو ہے وہ شیئر کر لیتا ہوں۔ مین وائل اتنے آپ کو یہ بھی بات میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ مجھ سے ایک بہن نے کہا تھا ہمارا یہ جو سبق ہے ہم اس وقت جس مقام پہ پہنچ چکے ہیں تو اس وقت ہمارا سبق جو ہے وہ کم از کم 2 رکوع پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ ہم اس وقت اپنے کام کو اور تمام سبق کو سلو لے کر چل رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم اس وقت ایک رکوع کا ایک فارمیٹ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے بھی پوچھوں کہ آپ میں سے اگر کسی کو کوئی کیونکہ ہمارا یہ فارمیٹ یاد کرنے میں بھی آسانی ہے، PDF کے حوالے سے بھی آسانی ہے، سب کو معلوم ہے کہ ہم ایک رکوع جو ہے وہ اس وقت کرتے ہیں، کبھی اس میں 7-8 آیات، کبھی 9, 10, 11 آیات زیادہ ہوتی ہیں، اس سے زیادہ آیات ہوتی نہیں ہیں۔ لیکن آپ آج کے بھی سبق کو دیکھ لیں کتنے بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ آسان الفاظ ہیں، پرانے الفاظ ہیں، تو آپ لوگوں کو یاد کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ مشکل نہیں ہوگی۔ اگر کسی کو مشکل ہو رہی ہے تو ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ہمیں اپنی تھوڑی سی محنت کو بڑھانا چاہیے۔ دیکھیں آج جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس اہمیت کے بارے میں بات کی ہے تو یہ قرآن پاک جو ہے یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، ہمیں اپنی ساری زندگی کے باقی معاملات سے بڑھ کر اس کو ہمیں اہمیت دینی ہے، اس کے اندر ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں تو ہمارا ٹوٹل پورے ہفتے میں 1.5 گھنٹے کا یہ سیگمنٹ ہے، یعنی کہ 9:30 بجے سے تقریباً 11 بجے تک ہم اس سیشن کو لے کے چلتے ہیں۔ پورا ہفتہ آپ کے پاس ہوتا ہے اپنے باقی معاملات کے لیے، اور آپ کوشش کریں تو بس میں نے کہا یہ پیغام جو ہے میں دے دوں۔ تو آل رائٹ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے دعا کا، اس میں آپ کو معلوم ہے
کہ اس سیگمنٹ میں جس طرح سے آج ہماری سورہ انعام کے دوسرے رکوع کی جو آخری آیات تھیں اس کے اندر ہم نے اس وقت جو بات دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے قرآن پاک جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو انذار کیا جائے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت کی جائے، اس کے ذریعے سے ابلاغ کیا جائے، پہنچایا جائے، یعنی کہ یہ ہمارے لیے بھی اب یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن پاک کے ذریعے سے ہی ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ دعوت کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے اور اپنے آپ کو اس سے ٹیون کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ غموں کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ دعا جو آج ہم نے چوز کی ہے اس کو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، اور پچھلی جو دعا تھی کیونکہ وہ اس میں اعظم کی ہم نے لاسٹ فرائیڈے کو دعا کی تھی، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی ہے اس میں اعظم جو ہیں ان کو واسطہ جو ہے وہ ان کو دیا گیا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے وہ دل کا سکون پانے کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دعا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ آج کی اس دعا میں ہم ایک نہایت ہی بابرکت اور پر اثر دعا پر گفتگو کریں گے، جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی عظیم دعا کے بارے میں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اعظم کے ساتھ مانگی ہے۔ یہ دعا ایسی ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، دل سکون پاتا ہے اور دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ یہ دعا ہمیں اللہ کی عظمت، قدرت، رحمت اور محبت کے احساس سے لبریز کر دیتی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے غم، پریشانی اور دکھ کے وقت سکھائی۔ یہ دعا قرآن و سنت کی روشنی میں دلوں کو سکون اور روح کو اطمینان اور اللہ کی قربت عطا کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دعائیں جو ہیں ہم نے یہ جو خاص طور پہ دعاؤں کی سیریز شروع کی ہے، یہ یقین کریں کہ یہ سیریز جو ہے آپ لوگ اگر ان دعاؤں کو یاد کر لیتے ہیں، آپ ان دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا وہ تعلق جو ہے وہ آپ بنانا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ یقیناً اپنے آپ کو اس ولیوں کے مقام پر لے آئیں گے، یعنی کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو، کیونکہ دعائیں جو ہیں وہ عبادت کا مغز ہیں، اور دعا جو ہے جس طریقے سے ہم لفظ بلفظ ایک ایک دعا کو، اس کے مفہوم کو، اس کے معنی کو، اس کے سیاق و سباق کو، اس کی تمام اس کے ہم شان نزول کو، پس منظر کو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور قرآن کی دعائیں، انبیاء کی دعائیں، تو یہ دعائیں جو ہیں یہ آپ کی زندگیوں میں یقیناً آپ کے لیے اطمینان، سکون اور آپ کی پریشانیاں جو ہیں ان کو یہ دور کر سکتی ہیں۔ آج کی جو دعا ہے اس کا جو پس منظر ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ جو بندہ غم اور دکھ کی حالت میں یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کر دیتا ہے اور اس کی جگہ خوشی عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم یہ دعا سیکھ لیں؟ فرمایا، ہاں، ہر اس شخص کو سکھاؤ جو غمگین یا پریشان ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے پہلے بھی اس دعا کے بارے میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کر دی تھی اور آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، لیکن کیونکہ یہ دعا اتنی بہترین ہے اور یہ حدیث آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے کہ حضور پاک نے کہا ہے کہ یہ دعا ہمیں ان تمام لوگوں کو، آج کل جتنی لوگوں کو پریشانیاں اور غم موجود ہیں، تو ہمیں ان کو یہ پکڑ کے یہ دعا جو ہے وہ سکھانی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ قرآن سے وہ کیسے اپنا تعلق جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو میں پہلے اس کا عربی متن آپ کے ساتھ پڑھوں گا، پھر لفظ بلفظ ترجمہ پڑھوں گا، پھر اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیلز جو ہے وہ بتاتا ہوں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن اماتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدلٍ فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بنفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہب ہمی و غمی۔ اب اس کے جو معنی با محاورہ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اے اللہ، بے شک میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے قابو میں ہے اور میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے، تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف کے ساتھ ہے۔ میں سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے ساتھ جو تو نے اپنے لیے پسند کیا ہے اپنی کتاب میں، تو نے اتارا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا اپنے علم غیب میں تو نے اسے اپنے لیے پسند فرمایا ہے یا اختیار کر رکھا ہے، یہ کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور بنا دے اور میرے رنج و غم کو اور میری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یہ جو دعا ہے اس میں، کیونکہ آپ بہت ساری بہنیں بھی اس وقت اس کو سن رہی ہیں، تو خواتین کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے یہاں پہ شروع میں دیکھا کہ
یہاں پہ کیا کہا گیا کہ وبنو اماتکا، اور میں بیٹا ہوں وبنو اماتی کا، تیری بندی کا، یعنی کہ تیری غلام کا. تو آپ یہاں پہ سب سے پہلے اماتی کا مطلب غلام ہوا، تو آپ اپنے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اللہم انی اماتی کا وبنو کی جگہ پہ آپ اپنے آپ کو بنتو کہہ دیں کہ بنتو عبدی کا، کہ تیرے بندے کی میں بیٹی ہوں، یعنی کہ غلام کی، بنتو اماتی کا، اور تیری غلام کی جو ہے میں بیٹی ہوں. ناسیتی کس طریقے سے کہ ناسیتی بھی یدی کا، کہ میری پیشانی جو ہے وہ تیرے مٹھی میں ہے. اور اس کا آگے میں پورا آپ کے سامنے جو ہے وہ لفظ بلفظ ایک ایک ورڈ کا میں معنی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہم اے اللہ انی عبدو کا، میں تیرا بندہ. اور آپ اپنے لیے یہاں پہ انی اماتی کا بھی بول سکتی ہیں خواتین جو ہے، وبنو عبدی کا وبنو اماتی کا، اور یا پھر وہ بنتو عبدی کا و بنتو اماتی کا کہہ سکتی ہیں، تیرے بندے اور تیری بندی کا بیٹا یا بیٹی ہوں. ناسیتی بھی یدی کا، میری قسمت تیرے ہاتھ میں ہے. ناسیتی یعنی کہ پیشانی کو کہا جاتا ہے، اور پیشانی کا مطلب کیا ہے کہ تقدیر اور مقدر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ناسیتی بھی یدی کا ماضین فی حکم کا، کہ تیرا حکم مجھ پر نافذ ہے. ماضین فی حکم کا، ان کے تیرا حکم جو ہے ماضین مجھ پر جاری ہے، مجھ پر نافذ ہے. عدل فی قضاء کا، تیرا فیصلہ میرے حق میں عدل ہے، یعنی کہ جو بھی تو فیصلہ کرے گا وہ یقیناً عدل اور انصاف کے مطابق جو ہے وہ میرے پہ فیصلہ کرے گا. اسألوک بکل اسمی حوالہ کا، یعنی کہ میں تجھ سے تیرے ہر نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے لیے رکھا. یعنی کہ اسألوک میں سوال کرتا ہوں بکل ہر اسم ساتھ حوالہ کا، جو تو نے اپنے لیے اس نام کو اپنے لیے مقرر کیا، اپنے لیے رکھا ہے، میں اس کے واسطے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں. او علمتہ احد من خلقے کا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہم نے پچھلے جمعے کو جو اسم اعظم کی دعا کی تھی، وہاں پہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے وہ نام لیے تھے، اور یہاں پہ اس سے بھی بڑھ کر اب اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے حوالے سے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ او علمتہ احد من خلقے کا، کہ یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، او انزلتہ فی کتاب کا، یا اپنی کتاب میں نازل کیا، او استاثرت بہ فی علم الغیب عندک، یعنی کہ یا اپنے پاس علم غیب میں خاص کر رکھا ہے. یعنی کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا نام جو اللہ تعالیٰ نے کہ کسی بندے نے نہ لیا ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس نام کو اپنے علم غیب میں ہی رکھا ہو، تو ہم اس کا بھی واسطہ اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں. اور اس کے بعد آگے بات کیا کی جا رہی ہے کہ انت جل القرآن ربیع قلبی، کہ تو اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، وہ نور صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دے، وہ جلاء حزنی، اور میرے غم کا علاج بنا دے، وہ ذہب ہمی و غمی، اور میری پریشانی اور غم کو ختم کر دے. یعنی کہ آپ اس دعا کے حوالے سے آپ جب دیکھیں کہ جو پچھلی دعا تھی کہ اللہم انی اسألک بانک لک الحمد لا الہ الا انت لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم اسألک. آپ یہ دعا پڑھیں اور اس دعا کے بعد اس دعا کو آپ شروع کریں، اور اس کے معنی جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں، اور جس عاجزی اور جس محبت کے ساتھ یہاں پہ یہ دعا کی گئی ہے کہ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن اماتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک اسم هو لک سمیت بنفسک وانزلتہ فی کتابک او علمتہ احد من خلقک او استأثرت به فی علم غیب عندک انت جل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی ذہب ہمی و غمی. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے اندر جو ہے ایک قسم کی ایسی مطلب انرجی اور آپ کے تھرتھراہٹ سی آپ کو محسوس ہوگی. آپ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی اس تعریف کو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں کہا کہ تم سارے سمندروں کی سیاہی بنا لو، سارے درختوں کے قلم بنا لو، اور میری تعریف لکھنے کے لیے بیٹھو تو تم نہیں لکھ سکو گے. تو آپ جب اس رب کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو اس دعا کے اگر ہم معنی اور حکمت کو دیکھیں تو یہ دعا جو ہے وہ توحید کا اعلان کر رہی ہے. بندہ سب سے پہلے یہ اعتراف کرتا ہے کہ وہ اللہ کا غلام ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں اللہ پر. اس کے بعد ہم مکمل ایمان کرنے کے بعد کس طرح سے بات کرتے ہیں کہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ میری قسمت، میرا رزق، میری زندگی سب کچھ تو تیرے اختیار میں ہے. اور اس کے بعد اللہ کے عدل پر بھی ہم یقین کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ تیرا فیصلہ عدل پر مبنی ہے. بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ میرے حق میں بہتر ہے، چاہے مجھے
ابھی سمجھ نہ بھی آ رہی ہو، یعنی کہ بعض اوقات کچھ تکلیفیں یا کچھ دعائیں پوری نہیں ہوتی، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی ہر پکار کا جواب دیتا ہوں، اور اس پکار کو ہمیں اپنے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے اپنے رب کو کہ اللہ تعالیٰ ہماری شہرک سے قریب ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے قریب ہے، ہماری ہر پکار کا جواب دے رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ کرے گا وہ یقیناً عدل کے ساتھ کرے گا، اور اس کے ساتھ ہم اسماء حسنہ کا وسیلہ اللہ کے ناموں کے وسیلے سے یہ دعا کرنے، جس کے بارے میں نے آپ کو پچھلی دعا میں بتایا تھا پچھلے ہفتے کہ وہ دو دعائیں اللہ کے ناموں کے ساتھ کی جاتی ہیں، وہ دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ یہ بشارت ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے کہ دعا میں اللہ کے ہر نام کا وسیلہ لیا گیا کہ جن میں رحمت، مغفرت، عزت، علم، طاقت سب شامل ہیں۔ اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جو پچھلی والی دعا ہے وہ اس سے پہلے آپ وہ پڑھ لیں اور اس کے بعد اس دعا کو پڑھیں تو آپ کے اور خشوع و خضوع میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور قرآن سے روحانی تعلق جو ہے اس کے بارے میں کہ بندہ اللہ سے مانگتا ہے کہ قرآن اس کے دل کی بہار، نور، سینہ اور غم کا علاج بن جائے، یعنی قرآن صرف تلاوت نہیں بلکہ زندگی کا سکون بن جائے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ جو قرآن جو ہمارے پاس اس وقت ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جو ہمارے پاس اب کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے، ہر گھر میں یہ کتاب موجود ہے، اور ہم وہ خوش نصیب امت ہیں یا وہ قوم ہیں اس وقت جن کے پاس الحمدللہ اس کے بہترین تراجم و تفاسیر موجود ہیں، اور ہم اگر چاہیں آج آپ کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے اس کی مدد سے آپ بہترین انداز میں اللہ کے اس پیغام کو جو ہے وہ آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم قرآن کی تائید دیکھیں اور مختلف قرآنک ریلیٹڈ ریفرنسز دیکھیں تو سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذین آمنوا وتطمئن القلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یقیناً اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور سورہ الاسراء میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَنُنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شفاء وَرَحْمَتُهُ، اور کہ ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم سورہ نشرح میں دیکھتے ہیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک تنگی کے بعد جو ہے وہ آسانی ہے، یعنی کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہر تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا کہ آسانی آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طریقے سے جب آپ کا قرآن سے تعلق بن جائے گا تو آپ کو اس کے بعد کیا کہ آپ کے دل کے غم اور فکری بوجھ سے آپ کو نجات مل جائے گی، کہ جو بھی اس دعا کو غم میں پڑھے گا اللہ اس کا دل خوشی سے بھر دے گا، اور قرآن کے ساتھ تعلق آپ کا مضبوط جو ہے وہ ہوتا جائے گا۔ یہ دعا ہمیں قرآن کو زندگی کا رہنما بننے کی دعا سکھاتی ہے کہ اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ میری قسمت، میرا حال اور میرا مستقبل سب تیرے ہاتھ میں ہے، اور روحانی روشنی اور دل کا اطمینان جو ہے وہ ملتا ہے کہ یہ دعا انسان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی راہ پر لے جاتی ہے۔ دعا کی قبولیت جو ہے اس میں دعا کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے، چونکہ اس میں اسماء حسنہ کا وسیلہ ہے تو لہٰذا یہ دعا خاص قبولیت رکھتی ہے۔ عملی طریقہ جیسا کہ نماز تہجد یا نماز کے بعد وضو کی حالت میں پڑھیں، دل میں اپنی پریشانی یا غم کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ یہ دعا 3 بار پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے، کیونکہ اس میں آپ بار بار تکرار جب آپ کریں گے تو آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور وہ خشوع خضوع کا تعلق جو ہے وہ قائم ہوگا۔ دعا کے آغاز اور اختتام پر درود ابراہیمی ضرور پڑھیں، مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ جو ہے وہ سن رہا ہے۔ اور روحانی پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ یہ دعا جو ہے وہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی تعلق ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنے رب کے سامنے جھک کر اعتراف کرتا ہے کہ اے میرے رب، سب کچھ تیرا ہے اور میں تیرا محتاج ہوں۔ اس میں اعظم کے وسیلے سے مانگی گئی دعا کبھی خالی نہیں جاتی، بس ایمان، یقین اور عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر بدل سکتا ہے۔ زندگی میں غم، دکھ، محرومی اور اندھیرے آتے رہتے ہیں، لیکن یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ غم کا علاج قرآن میں ہے اور سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اگر آپ کا دل بوجھل ہے، اگر آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہ آپ کے دل سے غم، سینے سے اندھیرا اور زندگی سے بے سکونی ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا نور دلوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ لوگوں کو اگر یہاں پہ کوئی سوال ہو یا کوئی بات پوچھنا چاہتے ہوں یا کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہوں تو آپ لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنی کلاس کو کلوز کریں گے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جی پلیز کوئی بات اگر آپ لوگ کہنا چاہ رہے ہوں تو۔ آل رائٹ جی، آپ لوگوں کا کویسچن کوئی نہیں ہے کیونکہ ٹائم مکمل ہو گیا، تو ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے ہم اس کو آج نہیں کریں گے، لیکن میں ابھی چیک کر رہا تھا تو ہمارے پچھلے جو 3 لیکچرز ہیں ہمارے الفاظ کی پہچان کی سیریز کے، وہ جو لاسٹ 3 ایپیسوڈز ہیں
تو ان کا اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو ہم اگلی فرائیڈے کو اس کا ٹیسٹ لے لیں. ٹھیک ہے سر، لے لیں. تو پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں میں الفاظ کی پہچان کی میں یہ جو تینوں ویڈیوز ہیں میں گروپ میں بھیج بھی دوں گا. وہاں سے آپ کو ان کے تھم نیل سے پیج نمبرز جو ہیں وہ بھی پتہ چل جائیں گے، اور آپ ویڈیوز سے وہ 3 لیکچرز جو ہیں ان کا ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ٹیسٹ رکھیں گے. تو بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا. اور اختتام میں آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ پورا کا پورا جو سفر ہے قرآن پاک کا، یہ اب آپ نے جس طریقے سے اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری اب ذمہ داری ہے کہ اب ہم جو ہے یہ اس کو لوگوں تک پہنچائیں. تو جو میں یہ کام کر رہا ہوں اس میں جس طریقے سے یہ کام اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ تبھی ہوگا کہ جب یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا. تو آپ کوشش کریں کہ آپ ضرور اپنے کومنٹس جو ہیں وہ بھی ویڈیو کے اینڈ میں کریں، اور ساتھ ساتھ آپ اس کو شیئر بھی کریں لوگوں کے ساتھ، تاکہ یہ پیغام جو ہے وہ لوگوں تک زیادہ پہنچ سکے، اور ہم جو ہے وہ بغیر کسی تعصب اور فرقہ واریت کے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکیں، کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جو اب ہمیں تبدیلی ہماری لا سکتی ہے، اور جو اصل میں جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے اس مقصد میں کامیابی دلوا سکتی ہے. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. آپ چلیے آل رائٹ جی، ہم کلاس کو کلوز کرتے ہیں. اللہ حافظ. جزاک اللہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے. لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے. میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈفرینٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں. اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے. لیکن آج کے دور میں، جس دور میں آپ موجود ہیں، الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں. آج آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.